بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فہمیدہ تبسم، صدر شعبہ اردو، وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے مقالے کے آغاز میں ان معزز شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی محنت، لگن اور علمی بصیرت کے باعث اس کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا۔ بالخصوص اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ کے عرفان مرتضیٰ صاحب، جنہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روحی رواں محترمہ مونا شہاب کا شکریہ کہ ان کی کاوشوں کی بدولت ہم اس علمی کانفرنس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جامعہ فاطمہ جناب رائے خواتین راولپنڈی کے شعبہ اردو زبان و ادب کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر فرحت جبین ورک کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی سرپرستی اور رہنمائی نے اس کانفرنس کو ایک کامیاب اور بامقصد علمی پروگرام بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سامعین اکرام، میرے مقالے کا موضوع ہے اے آئی کے عہد میں عالمی ثقافتی یکسانیت، زبانوں کو درپیش خطرات۔ عصر حاضر میں مصنوعی ذہانت نے انسانی زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، جن میں زبان، ثقافت، تعلیم، ابلاغ اور تخلیق شامل ہے۔ اگرچہ اے آئی نے معلومات تک رسائی کو آسان بنایا ہے اور عالمی سطح پر روابط کو مضبوط کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم خدشہ بھی ابھر کر سامنے آیا ہے جسے عالمی ثقافتی یکسانیت کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے تحت دنیا کی مختلف زبانیں، روایات اور ثقافتی شناختیں آہستہ آہستہ ایک غالب ثقافت خصوصاً مغربی اور انگریزی زبان پر مبنی ثقافت کے زیر اثر آتی جا رہی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی نہایت اہم ہے کہ ثقافت کسی بھی معاشرے کی پہچان، تاریخ اور اجتماعی شعور کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر عالمی سطح پر ثقافتی یکسانیت بڑھتی ہے تو اس لسانی تنوع کے خاتمے کا ڈر ہے۔ چھوٹی زبانیں اور مقامی بولیاں بتدریج ختم ہو سکتی ہیں، جس سے انسانی ورثہ متاثر ہوگا۔ مقامی ادب، لوک کہانیاں اور روایتی علم پس منظر میں چلا جائے گا۔ طاقتور ممالک کی زبانیں اور ثقافتیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے دیگر معاشروں پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ ان مسائل پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زبان اور ثقافت کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کر سکیں اور اے آئی کو ایک متوازن اور جامع انداز میں استعمال کر سکیں۔ اے آئی سسٹمز بنیادی طور پر ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا زبان اور ثقافت سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی اے آئی ماڈل کسی مخصوص زبان کے مواد پر تربیت پاتا ہے تو وہ نہ صرف اس زبان کے الفاظ بلکہ اس سے وابستہ ثقافتی تصورات، اقدار، محاورات اور طرز اظہار بھی سیکھتا ہے۔ مثلا اگر کسی اے آئی کو زیادہ تر انگریزی مواد پر تربیت دی جائے تو وہ مغربی ثقافت کے تصورات جیسے انفرادی آزادی، مخصوص سماجی رویے اور بیانیے کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا اور پیش کرتا ہے۔ اس کے برعکس اردو یا دیگر مقامی زبانوں کے لیے چونکہ ڈیٹا محدود ہے، اس لیے اے آئی ان ثقافتوں کی مکمل نمائندگی نہیں کر پاتا۔ یہ صورتحال ایک عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے سوشل میڈیا، اسٹریمنگ سروسز اور سرچ انجنز اے آئی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم صارفین کو وہی مواد دکھاتے ہیں جو زیادہ مقبول یا الگورتھم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے وہی مواد زیادہ نمایاں ہوتا ہے جو عالمی سطح پر مقبول ہو۔ اس سے مقامی ثقافتیں دب جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے صارفین ایک جیسے رجحانات، فیشن اور خیالات کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اے آئی نے مختلف تخلیقی شعبوں جیسے ادب، موسیقی اور فنون پر بھی نمایاں اثر ڈالا ہے۔ اب اے آئی نظمیں لکھ سکتا ہے، کہانیاں تخلیق کر سکتا ہے، تصاویر یا موسیقی تیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اس میں کچھ خدشات بھی ہیں۔ تخلیقی اظہار میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے، روایتی اسلوب اور مقامی رنگ کم ہو سکتے ہیں، انسانی تخلیق کاروں کی انفرادیت متاثر ہوتی ہے۔ اردو ادب کے تناظر میں دیکھا جائے تو اے آئی اکثر عمومی اور معیاری انداز اپناتا ہے جس میں وہ گہرائی، تہذیبی لطافت اور محاوراتی خوبصورتی کم ہوتی ہے جو انسانی تخلیق کا خاصہ ہے۔ عالمی ثقافتی یکسانیت محض ایک نظری تصور نہیں، یہ ایک عملی حقیقت بن چکی ہے جس کے اثرات روزمرہ زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے اس عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اردو کے تناظر میں بات کریں تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر رومن اردو کا بڑھتا ہوا استعمال اردو رسم الخط کے لیے چیلنج ہے۔
صارفین آسانی اور تیز رفتاری کی خاطر اردو کو انگریزی حروف میں لکھتے ہیں، جس سے زبان کی اصل ساخت متاثر ہوتی ہے، اور یہ رجحان آہستہ آہستہ نئی نسل کو اصل رسم الخط سے دور کر رہا ہے۔ اردو زبان کے لیے معیاری ویب سائٹس، ایپس اور ڈیجیٹل مواد کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ زبان عالمی ڈیجیٹل منظرنامے میں کم نمایاں ہے، اور جب زبان کمزور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی ثقافت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اردو کے زوال سے اس کے ساتھ وابستہ روایات، ادب اور فکری ورثہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تاہم AI اور ڈیجیٹل نظام اردو کے لیے مددگار بھی ثابت ہوا ہے۔ ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام، آرکائیوز کا قیام اسی سلسلے میں اہم حیثیت کا حامل ہے۔ اس سے عالمی سطح پر اردو مواد کی ترسیل اور آن لائن تعلیم کے ذریعے اردو کی تدریس میں مدد مل رہی ہے۔ اردو کی خود کار ٹائپنگ اور وائس ٹو ٹیکسٹ، ادبی متون کی ڈیجیٹلائزیشن، سوشل میڈیا کے ذریعے اردو شاعری اور ادب کا فروغ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو زبان اور ثقافت کو عالمی ثقافتی یکسانیت کے خطرے سے بچانے کے لیے منظم اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اردو کارپس لغات اور ڈیٹا بیس کی تشکیل، اوپن سورس اردو ڈیٹا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، نستعلیق کے لیے جدید فونٹس اور سافٹ ویئر کی تیاری، نصاب میں AI اور ڈیجیٹل لسانیات کو شامل کرنا، طلباء کو اردو اور ٹیکنالوجی کے امتزاج کی تربیت دینا، اردو زبان کے فروغ کے لیے پالیسی سازی، تحقیقی منصوبوں کے لیے فنڈنگ، مقامی زبانوں کی ڈیجیٹل نمائندگی میں اضافہ، اردو کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر فروغ دینا، ترجمہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیگر زبانوں سے رابطہ بڑھانا، سوشل میڈیا پر معیاری اردو کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا، ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مہمات۔ اگرچہ AI کے ثقافتی اثرات میں کئی چیلنجز شامل ہیں، لیکن اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی زبانوں کی ڈیجیٹل مواد کی تخلیق میں آسانی، ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے نئے ذرائع، عالمی سطح پر اردو اور دیگر زبانوں کے فروغ کے مواقع، خود کار ترجموں کے ذریعے مختلف ثقافتوں کے مابین رابطہ۔ اگر مناسب حکمت عملی اپنائی جائے تو AI ثقافتی تنوع کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ AI زبان اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ایک طرف ٹیکنالوجی ثقافتی تبادلے اور ترقی کے نئے دروازے کھول رہی ہے، تو دوسری طرف غالب زبانوں اور ثقافتوں کی بالادستی کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم AI کے مثبت استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ ثقافتی تنوع برقرار رہ سکے اور مقامی زبانیں خصوصاً اردو اپنی شناخت کے ساتھ ڈیجیٹل دنیا میں زندہ رہ سکے۔ عالمی ثقافتی یکسانیت کا خطرہ AI کے عہد میں ایک حقیقت بن چکا ہے، لیکن یہ ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم شعوری طور پر اپنی زبان، ثقافت اور ادبی ورثے کی حفاظت کریں اور جدید ٹیکنالوجی کو مثبت انداز میں استعمال کریں تو اردو نہ صرف اپنی شناخت برقرار رکھ سکتی ہے بلکہ عالمی سطح پر مزید ترقی بھی کر سکتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔